ویسے تو مس نے پیراڈائمس کے متعلق آپ کو کافی اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اور ایک ہی تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں، اور ایک ہی تصویر میں بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا فوکس کہاں ہے، ہم کس نقطۂ نگاہ سے، کس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پیراڈائمس کا دوسرا مطلب شاید نظریات بھی ہے، عقیدے بھی ہیں، آئیڈیالوجی، عقیدے۔ ہمارا جو نظریات ہیں، پیراڈائمز ہیں، عقیدے ہیں، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ یہ جو بھی ماں باپ کہہ رہے ہیں یا ولنگ ویز کہہ رہا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اصل مزہ جو ہے وہ نشوں میں ہی ہے، یا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ کئی دفعہ ایسے بھی بن جاتا ہے کہ کئی بار کی ناکامی کے بعد انسان اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے کہ ٹھیک تو ہونا ہی نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا، جب یہ سوچ ہوگی کہ میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سے اچھا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ یا جب یہ ہوگا نتیجہ کہ مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں پہ بند کر دیا گیا، حالانکہ مجھ میں تو کوئی خطا ہے ہی نہیں، مجھ میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، مجھ میں تو کوئی عیب تھا ہی نہیں، میں تو کوئی ایسی خرابی پیدا ہی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی میرے اوپر دھونس کے ساتھ مجھے کہیں پہ کر دیا۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک پیراڈائم ہے۔ یعنی کہ بہت ساری تصویریں ہیں، ایک ہی پکچر میں بہت ساری تصویریں ہیں، مگر ہم ایک خاص تصویر کوئی دیکھ سکتے ہیں، ہم باقیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ساتھ والا کہتا ہے دیکھو دیکھو اس میں وہ تصویر بھی ہے، مگر ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی جب تک کہ اس نے بتایا نہ ہو۔ ایک خاتون ہے، وہ بوڑھی عورت ہے، ہمیں اپنے زاویہ نگاہ سے یہ نظر آ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ تو ایک بالکل جوان عورت کی سائیڈ پروفائل ہے، ابھی دکھا رہے تھے نا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نقطۂ نظر سے، نظریہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنا نظریہ بدل دیں، اگر آپ اپنا پیراڈائم، اپنا عقیدہ بدل دیں، عقیدہ بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں پلسیبو ایفیکٹ۔ اچھی بھلی ٹانگ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی آرگینک ڈیزیز نہیں ہے، کسی ڈاکٹر نے سارے دیکھی، مسکولر ڈسٹرافی نہیں ہے، پٹھوں میں خرابی نہیں ہے، نروز میں خرابی نہیں ہے، کچھ خرابی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک پیراڈائم بنا، کنورژن ہوئی، کنورٹ کر لیا۔ کنورٹ پہلے جیسے کہتے ہیں نا، کنورژن سمجھتے ہیں، کسی چیز کو تبدیل کر دینا، کنورٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹانگ خراب ہو گئی، اس کے اندر بیماری آ گئی، اب میں اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا، اب میں لنگڑی پالا کھیل سکتا ہوں مگر میں اس پہ جو ہے نا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ حالانکہ سب ڈاکٹرز نے دیکھ کے طے کر دیا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، عقیدہ چینج ہوا ہے، عقیدہ بدل گیا ہے، وہم آ گیا ہے، کہنے لو اے سارے غلط کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ پہچان ہی نہیں پا رہے جو حقیقت ہے اس کو، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو جب آپ کوئی نیگیٹو عقیدہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ عقیدہ بنا لیں کہ 100 دن کا علاج اپنی جگہ پر سگریٹ اپنی جگہ، سگریٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سگریٹ تو اچھی چیز ہے، بدنام کر رکھا ہے سگریٹ کو۔ میں جاؤں گا، راجہ بھیا جائیں گے، جا کے کش لگائیں گے، دم مارو دم مٹ جائے گا۔ کہتے ہیں یار دن ختم ہی نہیں ہو رہے، 50 دن، 40 دن، 35 دن، 42 دن، دن ختم ہوں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ بھائی آپ نے سیکھا کیا؟ کھایا پیا کچھ بھی نہیں۔ تو مس بات آپ سے کر رہی تھیں پیراڈائمز کی، پیراڈگما، پیراڈائمز، نظریات، عقیدے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ کے عقیدے ہوتے ہیں، اگر آپ کا راسخ العقیدہ، ذرا سا مشکل لفظ ہے، راسخ پکا، پکا عقیدہ، پختہ عقیدہ، پکا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پہلے میں غلطیاں کر رہا تھا، پہلے میں صحیح دماغ سے کام نہیں کر رہا تھا، دماغ کے اندر کچھ خرابی تھی،
کتنا مشکل ہے یہ بات کہنا، مگر ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایمان لانے جیسا ہے. ایکسیپٹنس ایمان لانے جیسا ہے کہ او پہلے یہ گڑبڑ تھی، اب میں ایمان لایا. اور ایمان لانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے اور ایمان نہ لانے سے کیا ہوتا ہے. تو جب ایمان آپ حقیقت اچھی باتوں پہ لاتے ہیں تو اس کے دور رس، دیر پا اور گہرے نتائج ہوتے ہیں. ایمان لاتے ہیں تو اس کے نتائج پازیٹیو آنے لگ جاتے ہیں. اچھا، پازیٹیو سوچیں اچھی چیز ہیں یا نیگیٹو سوچیں اچھی؟ مثلا ایک چائنیز کلچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے. یہ ایسے چائنیز بولتے ہیں، اب پتہ نہیں ان کا دماغ ٹھیک ہے کہ خراب ہے، وہ صحیح سوچتے ہیں کہ غلط سوچتے ہیں، وہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. پھر کئی مسلمان جو ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان کا یہ ایمان ہے. اب سوچ ہی ہے نا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ڈبل آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد ڈبل آسانی. یہ اب ایک اعتقاد ہے، ایک سوچ ہے، ایک پیراڈائم ہے، ایک ایمان ہے. تو یہ پازیٹیو سوچ ہوئی کہ نیگیٹو؟ تو اب فرق پتہ چلا نا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے. تو پلسیبو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. لا آف اٹریکشن بھی یہی ہے، پلسیبو ایفیکٹ بھی یہی ہے. پلسیبو، دوا کھائی، اس کا اچھا نتیجہ نکلا، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، جو بھی آپ کا ایمان ہے، تو اس کا اچھا نتیجہ نکلا. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے اس کا نتیجہ برا نکلے گا، یہ کالی بلی والی بات اور یہ فرائیڈے دا 13th اور اس طرح کی تہمات، یہ جو تہمات ہیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، تو وہ برا بھی نکل آئے گا. کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو مائنڈ ہے، اس کی جو الیکٹرو میگنیٹک پاور ہے آپ کی سوچوں کی، وہ کہیں نہ کہیں سیلف فلفلنگ پروفیسیز آف ڈوم اینڈ گلوم، بیڑا گرک ہو کے رہے گا. تو آپ پھر اس راستے پہ بھی چلنا شروع کر دیں گے. تو اٹ از ان یور اینڈ مائی بیسٹ انٹرسٹ ٹو ہیو پازیٹیو پیراڈائمس، پازیٹیو عقیدے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پازیٹیو. تو پازیٹیو سوچ سے کبھی آپ کے پازیٹیو جذبات بن سکتے ہیں؟ پازیٹیو سوچ سے پازیٹیو جذبات بنتے ہیں. نیگیٹو جذبے کیا کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہیٹرڈ 1، اینگر 2، جیلسی 3، وائلنس 4. آپ نے تو کبھی نہیں نا وائلنس کی، کافی کی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی فیئر ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی. ریج، وہ اینگر. یا اپنے متعلق یہ سوچنا کہ اب میں ایڈکشن کی بیماری سے نکل نہیں سکتا. یہ کیسی سوچ ہے؟ یعنی کہ کیچ 22، پھنس گیا ہوں، اب اس میں سے نکل، بند گلی میں آ گیا ہوں. یہ بالکل ایسی بات آپ نے کی ہے کہ ہم سب سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، اور ہم سب جو ہے بہترین کام بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں پاسبلٹیز ہمارے اندر موجود ہیں، اچھائی کی بھی، برائی کی بھی، شر کی بھی، خیر کی بھی. یہ ہمارے اندر ہے. ہم جس راستے پر چلیں گے وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا. وہ نیورو پلاسٹسٹی کے ٹریکس بن جائیں گے. دی نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر. دی سرکٹس، برین سرکٹس دیٹ لنک ٹوگیدر سنک ٹوگیدر. تو ہم جس طرح کا لے کے چلیں گے، پلسیبو ایفیکٹ یا نوسیبو ایفیکٹ، یعنی یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، پازیٹیو چیزوں کے پازیٹیو نتائج، اچھے کام کا اچھا نتیجہ، کیوں بھائی چاچا، ہاں بھتیجا، اور برے کام کا برا نتیجہ، کیوں بھائی چاچا، ہاں بھتیجا. تو یہ this is how it works. سمپل میکینکس. کوانٹم تھیوری بھی اسی پہ کام کرتی ہے. کوانٹم تھیوری جو ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی اتفاقیہ طور پہ یا مذاقیہ طور پہ ایگزیکٹو بننا چاہتا ہے،
آپ کو تو کوئی ایسا شوق نہیں ایگزیکٹو بننے کا. اگر کسی کو ایگزیکٹو بننے کا, ایگزیکیوٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکیوٹ مارنا, ایکسیکیوٹ کر دینا. دیکھیں ایک ہی نام کے کتنے چہرے یاد رکھوں یا نام میری یاد, یہ ڈفرینٹ پیراڈائم. تو ایگزیکیوٹ کا مطلب کہ اگر کوئی چیز ہے, اس کو کوئی کام ہے, اس کو کر دیں, ڈو اٹ, گول اورینٹیڈ ہو جائیں. ہاں, اب یہ 12 ایگزیکٹو سکلز ہیں. کبھی کسی ایگزیکٹو سے آپ ملیں تو یہ جو سی ای او ہوتے ہیں نا, ان میں کم از کم یہ درجن انڈے ہونے چاہیے, درجن سکلز ہونی چاہیے. یہ 12 ایگزیکٹو سکلز ہوں گی تو بات بنے گی, پھر کمپنی چلے گی. اچھا, نمبر 1 پہ پلاننگ ہے. تو پلاننگ کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ہم کوئی بھی کام جو ہے پلاننگ کے بغیر ہی شروع کر دیں, وہ کیا اس کو بولتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں, مارکیٹ ریسرچ یا انالیسز, سوٹ انالیسز, کوئی پلاننگ نہیں ہے, R&D, ایسٹیمیشن, رسک اسیسمنٹ, پلاننگ کرنی چاہیے کہ نہیں شاہ زیب صاحب؟ تو انالیسز کرنا چاہیے, پر انالیسز اتنا لمبا اگر ہو جائے کہ پیرالسس ہو جائے ہر چیز کہ اچھا نہیں, یہ غلط ہو جائے گا, تو کوئی ایک ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا جس پہ پھر اس کو کرنا شروع کر دیا جائے. سو پلاننگ کی ضرورت تو ہے, پلاننگ کی ضرورت تو ہے نا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی, مس نے تو بتا دیا کہ ان کو تو ایگزیکٹو بننے, کوئی آپ میں سے کسی اور کا کوئی ایگزیکٹو ہو یا بننا چاہتا ہو, یا لائف میں کوئی کام کرنے کے لیے, مثلاً دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, لیکچر چل رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ ایک پروجیکٹ ہے, اور پروجیکٹ میں یاد آ گیا کہ ہمیں تو جانا ہے ہمیں, یہ ایک بیچ میں آ گئی نا بیچ. ان کی پلاننگ کیسی تھی ان لوگوں کی جن کو درمیان میں بیچ مجدار کے یاد آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے؟ ان کی پلاننگ کیسی؟ پلاننگ خراب تھی ان کی. اور جس کی پلاننگ خراب ہو اس کو اگر آپ کانسیکوینس ہی نہ دیں تو وہ اپنی پلاننگ بدلے گا, یا وہ کہے گا کہ یہ شارٹ کٹ ہے, اس سے بس یہ پتلی گلی سے نکل لو. تو ان کو کانسیکوینس دینا چاہیے نا. آپ سب اس میں جتنے متفق ہیں کہ پلاننگ اگر کسی کی صحیح نہ ہو تو ان کو کانسیکوینس دیں, جو متفق ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بھائی اگر کسی نے پلاننگ صحیح نہیں کی تو ان کو پلاننگ کی عادت ڈالنی چاہیے. پاپولیشن پلاننگ, محکمہ بہبود آبادی پاپولیشن پلاننگ, تو وہاں پہ ایک جو اس کے تھے جو اس میں کام کرتے تھے, تو وہ بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ 2 اچھے ہوتے ہیں, 2 بچے ہونے چاہیے, ہر میں 2 بچے ہونے چاہیے. کسی نے کہا کہ جناب آپ جو اتنی ڈینگیں مار رہے ہیں, ہمیں جو بتا رہے ہیں, آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ آپ کے تو 6 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی گو کے 6 بچے ہیں, مگر اچھے تو 2 ہی ہیں نا, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے 2 ہی اچھے. سو پلاننگ مس کرنی چاہیے. جیسے یہ ابھی انہوں نے بتایا نا کہ چائنا نے پہلے جب پاپولیشن اوور گروتھ ہوگی تو ایک پلاننگ کی کہ بھئی 1 بچہ, پھر ان کو لگا کہ جینڈر ڈسپیرٹی ہو گئی ہے, کیونکہ خواتین جو تھیں انفینٹیسائڈ ہو جاتی تھی, بچیوں کی انفینٹیسائڈ ہو جاتی تھی, اور لڑکے زیادہ ہو گئے تو وقت پڑ گیا. انہوں نے اب اس کے 2 کی اجازت دو. پھر انہوں نے بتایا کہ اب تیسرے کا بھی آپشن, اگر پیسے آپ دیں گے گورنمنٹ کو دیں گے تو اس کی. سو پلاننگ بہرحال اف یو وانٹ ٹو بی این ایگزیکٹو, اگر ایگزیکٹو نہیں بننا پھر پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم سب کو دن گزارنے کے لیے بھی پلاننگ چاہیے, اور ہم سب بہت سارے ڈیسیژنز ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. بہت سارے ہم نے DCN کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ CN کا مطلب کاٹ دینا, DCN کاٹ دینا, یعنی آپ کسی ایسے راستے پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک راستہ چننا ہے, تو پھر آپ ایک چھوڑ دیتے ہیں, اس کو DCN بولتے ہیں, DCN ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. تو یہ ایک جو ہے 12 ایگزیکٹو سکلز میں ایک. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کا یہ پیراڈائم بنا ہے, عقیدہ بنا ہے کہ ہمیں فرسٹ کیا کہتے ہیں, لک بیفور یو لیپ, چھلانگ مارنے سے پہلے دیکھنا چاہیے.
look before you leave. تو کتنے لوگوں کا ایمان یہ بنا ہے, کتنے لوگوں کا یہ پیراڈائم بنا ہے, کتنے لوگوں کا آپ کا یہ now you have started believing کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. تو یہ آپ نے اپنے اپنے دلوں میں جھانکنا ہے کہ آپ نے کتنے اپنے پیراڈائمز چینج کیے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہ پروگرام جو ہے نا, یہ ریکوری پروگرام کہلاتا ہے نا, ریکوری پروگرام, یہ ریہیبلیٹیشن ریکوری پروگرام, اس کا مقصد کیا ہے؟ ریکوری فرام ڈرگز, ریکوری فرام ایڈکشنز, ریکوری فرام بیڈ مینٹل ہیلتھ, یا کوئی اور مطلب ہے اس کا؟ یہی ہے نا. تو اس کے لیے یہ اگر آپ نے پیراڈائم ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے تو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یہ چیز میں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ پہلے سے پلان کریں. اب آپ نے پلان کیا کہ میں نے جا کے اپنے فیملی میمبرز کو دینا ہے ایک فریب, اور پھر وہی کام کرنے ہیں جو میں پہلے کر رہا تھا, چکما دینا ہے. واہ کتنا اچھا لفظ ہے, چکما. اور یا کسی نے یہ سوچا کہ مجھے تو ڈیڈی نے یہاں پہ ایسی بلا وجہ ایڈمٹ کرا دیا ہے, مجھے تو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں. کیوں عمران صاحب؟ ہو سکتا ہے کسی کا یہ پیراڈائم. کوئی آپ میں سے ایسے دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکے؟ پروسیکیوٹر صاحب بتائیے, کوئی دیتا ہے اپنے آپ کو ایسے دھوکے؟ نہیں دیتا, وہ ایگری کرتا ہے. اچھا کوئی ایسے دھوکے دیتا ہے کہ جو کام, جو بچہ انسان کا 9 مہینوں میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے؟ یہ کیسا آئیڈیا ہے؟ وہ ایکسیپشن ہوگی یا رول ہے؟ ایکسیپشن ہے. اور اپنے آپ کو ٹرمینل یونیکنیس میں سمجھنا کہ یہ جو چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے, نہیں میرے ساتھ نہیں, میں ذرا جدا, میں ذرا بندہ تھوڑا وکری ٹائپ کا. یہ کیسا پیراڈائم ہے؟ دیکھیں 100 دن کا علاج بتاتے ہیں ولنگ ویز والے, ضرور پیسے بنانے کے چکروں میں ہوں. کیسا پیراڈائم ہے؟ حالانکہ ہے تو سچی. تو جب بچہ 9 مہینے کا صحت مند پیدا ہوتا ہے, یہ ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم, یہ بتایا گیا, جو دیکھا گیا یہ ٹائم ہے. تو اس کو آپ 6 مہینے کا کر دیں, 7 مہینے کا کر دیں, ایبورٹ کر دیں. ایبورٹ کا مطلب ایبورشن, مطلب لاما, مطلب ایبورشن مطلب لاما. یا غلط کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ آپ کنفرنٹ کریں. آپ یعنی زندگی ختم کر دی, نہیں ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, کر لو جو کرنا, نہیں چاہیے. اب پہلے پلاننگ کی صحیح نہیں, پہلے پلاننگ صحیح نہیں کی, کنسیپشن ہو گئی اور اس کو ابورٹ کر دیا. تو پہلے جو نشے نہیں کرنے تھے یا ذہنی صحت کا خیال رکھنا تھا وہ رکھا نہیں رکھا. اور اب جب کہا کہ یہ اس کا ٹائم ہے, اتنے ٹائم میں یہ آپ ٹھیک ہوں گے, تو آپ کا نہیں, میں ذرا ڈیفرنٹ ہوں, یہ ڈیفرنٹ ہے, میری ٹرمینل یونیکنیس ہے, میں ذرا وکری ٹائپ کا ہوں, مجھے آپ 42 ڈیز یا اس سے پہلے جانے دے, مجھے جانا ہے, وعدہ جو کیا ہے وہ نبھانا. آج کسی سے ملاقات ہے میری, کون ہے وہ, بولو کون ہے. تو پلاننگ آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے ایسے کسمسا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سب پلاننگ کی غلطی ہے, ان سب کی انکلوڈنگ. پلاننگ کو سمجھ گئے آپ ساری بات؟ کسی کو اب پلاننگ ایگزیکیوشن کے لیے پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ اور پیراڈائم کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ایگزیکٹو سکلز میں جو دوسری سکل ہے وہ ہے آرگنائزیشن. ویل آرگنائزڈ ہونا, چیزوں کو ترتیب میں رکھنا. پلاننگ کے بعد آرگنائزیشن بھی ضروری ہے. آپ کی تو ایک آرگنائزیشن بھی ہے. واٹ از این آرگنائزیشن؟ وی ہیو many organs. Brain is an organ, heart, kidney, liver, and so on and so forth. تو یہ سب آپس میں مل جل کے کام کرتے ہیں یا ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کرتا ہے؟ That is one definition of an organization. آپ نے کبھی سنا ہے عبد الرحمن کے فلاں آدمی جو ہے وہ
جب فوت ہونے لگا تو ملٹیپل آرگن فیلئر ہو گیا. ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی, ملٹیپل آرگن فیلئر. بزرگ ہوتے ہیں نا خاص طور پہ, تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا ان کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں جی ملٹیپل آرگن فیلئر ہو گیا. یعنی جو مختلف آرگنز تھے وہ آپس میں ترتیب میں, سنکرونائزیشن میں ایک دوسرے کی مدد سے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ الگ الگ کام کر رہے تھے. از اٹ گڈ؟ اس سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں. سو وی شوڈ بی ویل آرگنائزڈ. آج تو بھائی مسئلے میں پھنس گئے آپ سب لوگ. یاد رکھیے گا, آئندہ پلان کر کے آئیے گا. یہ جو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ درپیش ہے, یہ وہ گھڑی کے مطابق آپ لوگوں کو 5:30 تک اس پہ قابو رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. تو آرگنائزیشن جو ہے اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوں گے آرگنائز. مثال کے طور پہ نہانے کے بعد تولیہ جو ہے اس کو فرش پہ پھینک دینا, کیلا کھا کے چھلکا فرش پہ پھینک دینا, دوپہر کا کھانا کھانا پلیٹ واپس نہ چھوڑنا, یا پانی جو ہے اس کے ساتھ 4 گلاس پینا, اور یہ کھانا کھانا 2-2:30 بجے, اور 2:30 سے 3:30 بجے تک کوئی خیال نہ آنا, اور 3, 3:30, 4 بجے کے بعد یہ خیال بہت زیادہ آنا. آرگنائز بیہیویئر, یہ تو آرگنائز کرائم ہے. تو آپ کو پلاننگ اور آرگنائزیشن کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کے ساتھ مل کے کاموں کو تفویض کرنا, یعنی یہ آپ کا کام ہے. ڈیلیگیشن یہ آرگنائزیشن کا حصہ ہے یا بندہ سارے کام خود ہی کرتا جائے؟ آرگنائز. سو کافی ساری چیزیں. اب آپ کچھ مثال دیں, آپ بتائیں کوئی ایگزامپل آف آرگنائزیشن. مثال کے طور پہ جو ویل آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں, اب آپ یہاں پہ سارے موجود ہیں, تو اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کا بلیزر جو ہے وہ آپ کی کلوزٹ میں کہاں پہ لٹکا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں انویسج, تصور کر سکتے ہیں, انویژن کر سکتے ہیں. اچھا, اور کوئی چیز آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں, مثال کوئی بڑے اہم کوئی پاسپورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو کہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, بینک کے کاغذات ہیں وہ کہاں رکھیں, اس طرح کی چیزیں. فائلز, یہ سارا فائل ورک. ایون برین جو ہے وہ جو یادداشتیں ہیں ان کو آرگنائز کر کے رکھتا ہے. اگر وہ اسکیلٹر ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی ہوں اور آپ نے ان کو ریٹریو کرنا ہو تو آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ سو آرگنائزیشن از اے اسکل. اور جب پارک کریں تو پارکنگ سپیس یاد رکھیں. تو آرگنائزیشن, اور اس کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم کس کس کو ہے پاکستان میں؟ یہ عثمان نے ایک بات کی ہے جو کہ کور ہے ٹائم مینجمنٹ کی. ٹائم مینجمنٹ کی جو بنیاد ہے وہ ان کی جو انہوں نے بات یاد دہانی کرائی ہے اس پہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از ایکچولی سیلف مینجمنٹ. اف یو کین مینیج یور سیلف اینڈ اف یو کین لائن اپ دی پرائیورٹیز, اگر آپ کو اپنی ترجیحات کا پتہ ہو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے, تو دیٹ کمز ان سیلف مینجمنٹ. اور سیلف مینجمنٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از این ایمرجنسی, واٹ از این ایمرجنسی. ایمرجنسی وہ چیز ہوتی ہے جو ایمرج کر کے آگے آ جاتی ہے, ایمرج کر کے, یعنی سامنے آ کے کہتی ہے اب کرو میرا کچھ ایک دم سے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کار بر وقت تیل بدلی کیا ہوتا, اس کا فلٹر چینج کیا ہوتا, اس کے اگر ریڈیٹر میں پانی ہے تو اس کو دیکھا ہوتا, اور آپ نے جو سامنے وہ اسکرین ہے آپ کی اس کی گاڑی کی جو نہیں ناٹ ونڈ اسکرین, اسپیڈو میٹر کے سائڈ پہ گیجز, ان کو اگر آپ دیکھتے رہتے تو آپ کی گاڑی بھیج سڑک پہ کھڑی نہیں ہوگی. وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ ایسے آلات موجود ہیں جو کہ سیسمک
جو زمین کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں بر وقت بتا بھی سکتے ہیں. مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹائم مینجمنٹ کی کر رہا ہوں، اور ٹائم مینجمنٹ میں سب سے یہ ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس نے اسکول جانا ہے، ٹین ایجر. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور سو لوں اور وہ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا اسکول میں، اور پھر وہ ایک دم لیٹ اٹھتا ہے اور بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ناشتہ بھی نہیں کرتا اور کپڑے بھی صحیح طرح سے ساکس الٹی پھلٹی پہن لیتا ہے، تو یہ اس نے پرائیورٹائز نہیں کیا. اور پرائیورٹی اس کو سیٹ کرنی چاہیے تھی کل رات کو، جب وہ ٹیب لے کے ٹیب کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہا تھا. تو وہ وقت پہ سویا نہیں. اگر وہ وقت پہ سوتا تو پھر وہ ایسا نہ کرتا، صبح اپنی نیند پوری کرتا، وقت پہ اٹھتا، کپڑے چینج کرتا، ناشتہ کرتا، امی کو انف ٹائم ملتا. امی اب اس کو اٹھا رہی ہیں تو یہ اصل میں کام کس کا تھا؟ صبح اٹھنا، جاگنا، تیاری کرنا. اب پر موم نے وہ کام لے لیا، تو یہ ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم آ گئی نا. تو ٹائم مینجمنٹ کی اصل میں پرابلم کیا تھی؟ لیک آف پرائیورٹی. پرائیورٹائز نہیں کیا. شام کو کل رات کو اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں یہ جو نیند پوری نہیں کر رہا اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو ایکچولی all kind of problems in time management are problems of self management. مثلاً ایموشنل ڈس ریگولیشن ہو گئی ہے، ایموشنز جو ہیں وہ ریگولیٹ نہیں صحیح ہو رہے، تو آپ کا کیا دل کرے گا کہ میں تھوڑی دیر ٹیلی ویژن اور دیکھ لوں یا براؤز کر لوں، اور نیند کو آپ پس پش ڈال دیں گے، یا جو کام ہے جو بر وقت کرنا تھا اس کو پس پش ڈال دیں گے، کیونکہ آپ اپنے موڈ کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم ہے یہ اصل میں کس چیز کا پرابلم ہے؟ سیلف مینجمنٹ. سو ٹائم مینجمنٹ آپ سمجھ گئے تھوڑا؟ آئندہ یاد رکھیں گے. جتنے جو لوگ ایسے اور ایسے انگلیاں یوں کر رہے تھے ان کو آرگنائزیشن، پلاننگ اور ٹائم مینجمنٹ کی قدر آ گئی. آئندہ یاد رکھیں گے نا. ورکنگ میموری کیا چیز ہے؟ ورکنگ میموری جو ہے نا، اس کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اٹس لائک اے مسل. مسلس کب اچھا تگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ مسلس ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. میموری کو بھی آپ ٹرین کریں، آپ اپنا ریٹین کریں. کل ہم نے وہ 4 پوائنٹڈ فارمولا ڈاکٹر صداقت بتا کے گئے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آگے ہم یہ پھر کنٹینیو کریں گے. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.